میری خاموشی نے میرا گھر بچا لیا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے کتنا درد تھا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ اگر ہم ہنا اور راشد کی شادی شدہ زندگی کے سٹارٹ پر نظر ڈالیں تو حالات کے تیزی سے بگڑنے کا پیٹرن بڑا واضح سامنے آتا ہے۔ شروع کے کچھ مہینے بالکل پرفیکٹ تھے، سب ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک حالات بدلے۔ پہلی بار راشد نے چلایا، اور وجہ کیا تھی؟ صرف چائے کا ٹھنڈا ہونا۔ اس کے بعد حالات اس قدر خراب ہوئے کہ ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر چپ چاپ رونا ایک روٹین بن گیا۔ غصہ کس قدر تیزی سے ایک عادت بن جاتا ہے، یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم سے۔ یہ غصے کی ان انتہائی معمولی وجوہات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مطلب چائے ٹھنڈی ہونا ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر آنے والا ری ایکشن آؤٹ آف پروپورشن تھا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مسئلہ ٹریگر میں تھا ہی نہیں، بلکہ اس ان چیکڈ غصے میں تھا جسے کنٹرول نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ایک انسان کا فطری ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی ہنا نے سب کا الزام خود پر لینا شروع کر دیا کہ شاید اس میں ہی کوئی کمی ہے۔ ایک پرفیکٹ بیوی بننے کی بھرپور کوشش کی گئی، ہر بات پر بس جی کہا گیا، اور تکلیف کو چھپانے کے لیے صرف خاموش آنسوؤں کا سہارا لیا گیا۔ یہ تمام باتیں بیسکلی ڈر اور رشتہ ٹوٹنے کے خوف سے پیدا ہونے والے ڈیفینسو میکینزمز تھے۔ ایک دن حالات اپنی انتہائی حد کو پہنچ گئے۔ راشد نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور یہ جملہ کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیپ چوٹ تھی جس نے ہنا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یہی وہ ایبسلیوٹ کیٹلسٹ تھا، ایک ایسا پوائنٹ جس نے پرانے سہنے والے رویے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بنیاد رکھی۔ اور یہ سلائیڈ بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ظاہری حالات بھلے ویسے ہی ہوں، اندر کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن ہنا چپ چاپ کچن میں چلی گئی، جو ایک پیسیو انڈیورنس تھی، یعنی بس چپ چاپ سہتے رہنا، وہ اب ایک ایکٹیو ریئلائزیشن میں بدل چکی تھی۔ اس رات فیصلہ یہ ہوا کہ اب یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنے گی۔ اب ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے پرانی خاموشی، جہاں انسان ٹوٹ کر خاموش ہوتا ہے، جس کی بنیاد ڈر، رونا اور خود کو قصوروار ٹھہرانا ہے، اور دوسری طرف آتی ہے نئی خاموشی، جہاں سمجھ کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ نئی خاموشی بالکل اسٹریٹیجک تھی، اس میں پاور ڈائنامکس کو سمجھنا اور خود کو ٹوٹنے سے بچانا شامل تھا۔ رویہ بظاہر اب بھی خاموشی کا تھا، لیکن اس کی روٹ اور مقصد ٹوٹلی بدل چکا تھا۔ یہ 3 سمپل سٹیپس اس نئی سائیکالوجی کو بہت آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ جب بھی غصہ کیا جاتا، سٹیپ 1 آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھنا، سٹیپ 2 ایک کلیئر اور ٹھہراؤ والی باؤنڈری سیٹ کرنا، اور سٹیپ 3 وہاں فزیکلی نہ رکنا اور اس جگہ کو چھوڑ دینا۔ یہ اب صرف دکھ بھری کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک پراپر ایکشنیبل سائیکالوجی بن چکی تھی جس نے پرانے نیگیٹو پیٹرن کو توڑ دیا۔ اور اس فزیکل ایکشن کے ساتھ یہ انتہائی نپاتلی ووکل باؤنڈری سیٹ کی گئیں۔ جب آپ آرام سے بات کریں گے تب میں سنوں گی، کمرے سے چلے جانا اور اس کلیئر جملے کا استعمال کرنا۔ اس چیز نے پاور ڈائنامک کو پوری طرح ریورس کر دیا۔ یہ غصے کے آگے سر جھکانا نہیں تھا، یہ اس برے برتاؤ کو سہنے سے صاف انکار تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آتا ہے، آخر یہ خاموشی اچانک اتنی کارگر کیوں ثابت ہوئی؟ پہلے بھی تو خاموشی ہی تھی، تو اب ایسا کیا میجک ہو گیا جس نے سامنے والے کو روکنے پر مجبور کر دیا؟ شروع میں اس نئی اپروچ پر راشد کو اور زیادہ غصہ آیا، کیونکہ جب بھی کوئی پرانا پیٹرن ٹوٹتا ہے تو سٹارٹ میں ری ایکشن انٹینس ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہنا کی اپروچ میں بالکل کنسسٹنسی تھی۔ جب بار بار یہی ہوا تو راشد نے حیران ہو کر پوچھ لیا کہ آخر یہ خاموشی کیوں ہے؟ جواب تھا، اس لیے کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، اور ہر لڑائی گھر کو کمزور کرتی ہے۔ یہ شاندار جواب واضح کرتا ہے کہ یہ چپ رہنا درکار دب جانا نہیں تھا، بلکہ اپنا گھر بچانے کی ایک ہائیلی ایفیکٹو اسٹریٹجی تھی۔ اس بات نے چلانے والے انسان کو بالکل لاجواب کر دیا۔ نتیجہ اس بڑے اعتراف کی صورت میں نکلا۔ ایک دن راشد نے غلطی مانی اور کہا، تم نے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن تمہاری خاموشی نے مجھے ہر دن شرمندہ کیا ہے۔ جب کوئی پلٹ کر چیختا نہیں اور صرف اپنے ٹھہراؤ سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ جو ایک خالی جگہ بنتی ہے نا، وہ سامنے والے کو اپنے خود کے رویے میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے، اور یہاں بالکل یہی ہوا۔ اس جملے کو تھوڑی دیر کے لیے پراپرلی ابزارب کیجیے۔ میری خاموشی کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ یہ اس پورے انالیسس کا سب سے بڑا ٹیک اوے ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جنگ شور مچا کر یا چیخ کر ہی جیتی جائے۔
اپنے وقار کو برقرار رکھنا، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت ہے۔ آج اس کنسٹرکٹیو خاموشی کی وجہ سے دوسرا شخص خود اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھ گیا ہے۔ اور اب اس تجزیے کے آخر میں اس ڈیپ سوال پہ غور کیجیے۔ خاموشی کے ساتھ اگر ہم اپنا اندرونی اور ذہنی تعلق بدل لیں، اسے بے بسی کے بجائے ایک باؤنڈری سیٹنگ ٹول سمجھ لیں، تو کیا ہم اپنی ڈیلی لائف کے کانفلکٹس میں پاور کے بیلنس کو ہمیشہ کے لیے ریڈیفائن نہیں کر سکتے؟ سوچیے گا اس پہ، کیونکہ ٹھہراؤ اور سکون واقعی سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں۔